السلام علیکم، میرا نام رابعہ محمد اعظم ہے۔ میں فرسٹ کلاس کی طالب علم سانگر روڈ کی رہائشی ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی کیونکہ مجھے کئی کچھ لڑکوں کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ میرے بابا نے میری میٹرک کے کمپلیٹ کے بعد میری آن لائن اسٹڈی کے لیے ایک موبائل خریدا تھا محسن عرف ارمانی سے۔ تو موبائل میں کچھ فالٹ ہونے کی وجہ سے میرے بابا اس کے پاس آئی ڈیز بنوانے کے لیے گئے۔ میرے بابا ایجوکیٹڈ نہیں تھے، تو اس نے آئی ڈیز بنانے کے ساتھ ساتھ موبائل کا سارا ڈیٹا ہیک کیا۔ موبائل میں میموری کارڈ تھا جس میں فیملی کی تصاویر تھی، اور اس نے وہ ساری تصاویر اپنے موبائل میں ہیک کر لی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا اسٹارٹ کیا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھو، جن سے تعلقات رکھو، اگر نہیں رکھو گی میں تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا اور تمہیں اغوا کروا دوں گا، تو میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینکوں گا۔ تو اس کے بعد پھر میں ہمارے یہاں پہ ایس پی تنویر صاحب تھے، میں ان کے پاس گئی، ان سے اپیل کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیس سائبر کا ہے، آپ سائبر میں جائیں۔ اس کے بعد میں ان کے کہنے پہ سائبر میں گئی۔ سائبر میں 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، اور جب بھی ہم سائبر سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر میں جب ایس پی صاحب کے پاس پھر دوبارہ میں گئی، انہوں نے میرے کیس کو سنا اور اس پہ فوری طور پر ایف آئی آر کروائی۔ 3 مہینے میرے ملزمان جیل میں رہے۔ جب وہ 3 مہینے جیل سے نکلے، پھر ان کی وہی حرکتیں اسٹارٹ ہو گئی اور مجھے محلے میں بدنام کرنا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ پھر میں نے مجبور ہو کر پریس کانفرنس کی۔ میری کانفرنس کے بعد ہمارے جو ایم پی غلام قادری چونٹی، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور میرا معاملہ سنا۔ انہوں نے نہ کہ میرا معاملہ سنا بلکہ مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ مجھے انصاف دلوائیں گے، اور ہمارے یہاں ہیومن رائٹس میڈم زیبو نساء اور ہیومن رائٹس میم شمائلہ، انہوں نے مجھے انصاف دلوانے کی پوری یقین دہانی دلوائی۔ اس کے بعد ایم پی غلام قادری چونٹی نے میری ڈائریکٹ ڈی آئی جی نواب شاہ سے ملاقات کروائی۔ ڈی آئی جی نواب شاہ نے میرا معاملہ کیس سنا۔ اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا اور ایس پی کو آگاہ کیا کہ اس کیس کے حوالے سے فوری طور پر ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد میرے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 1.5 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے۔ جو میرے 2 ملزمان ہیں، محسن عرف ارمانی اور شبان عرف فانا گجر، یہ میرے 2 ملزمان کو پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ یہ محلے میں اور معاشرے میں ابھی تک مجھے بدنام کر رہے ہیں، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔ یہ اگر کورٹ میں آتے ہیں تو کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس اور ڈی ایس پی کو پیسہ دیا ہے، وہ صرف ہماری سنے گی، آپ کی نہیں سنے گی۔ تو ہم جب بھی ڈی ایس پی کو اطلاع کرتے ہیں کہ بھی انہیں گرفتار کرو، ڈی ایس پی انکار کر دیتا ہے کہ میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایس ایچ او کو کہتے ہیں تو ایس ایچ او کہتی ہیں کہ میں مجبور ہوں، مجھے آرڈر نہیں ہے، میں کس طرح گرفتار کروں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 72 گھنٹوں میں میرے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اگر میرے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میں پریس کلب کے سامنے اپنی جان دے بیٹھوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت مجبور کر دیا ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ میری عزت کا جنازہ تو ویسے نکل چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں۔ اور میری گزارش ہے ہمارے اس پریس کانفرنس کے تحفظ سے، میری چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، صدر مملکت، وزیر اعظم وفاقی، وزیر داخلہ خاتون اول آسوہ بھٹو زرداری صاحبہ، میڈم فریال تالپور صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجھار، آئی جی سندھ پولیس، ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد، ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد سے مطالبہ کرتی ہوں کہ 72 گھنٹوں کے اندر میرے 2 جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر کیفے کردار میں لایا جائے۔ میں بھی اس قوم کی بیٹی ہوں، میں بھی کسی باپ کی بیٹی ہوں۔ میں آپ لوگوں سے صرف اپنا انصاف چاہتی ہوں، تاکہ آج میرے ساتھ ہوئے کل معاشرے کی کوئی اور بچی اس معاملے کا شکار نہ ہو۔ تو مجھے جتنی جلدی ہو مجھے انصاف دلوایا جائے۔